نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم حدیث کورس کی آج 15ویں حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم، صدق اللہ العظیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کیجئے، یعنی قرآن مجید خوبصورت طریقے سے پڑھیں، ترتیل کے طریقے سے پڑھیں، تجوید و قرات کی طریقے سے پڑھیں۔ قرآن کا حسن اس کا صوت ہے، خوبصورت انداز سے قرآن کو پڑھا جائے، الفاظ اور ان کی ندرت کو صحیح معنوں میں بیان کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ مثلا میں اگزامپل دیتا ہوں کہ ویسے روٹین میں ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ روٹین ہے، اس کو تجوید کے فن میں حدر کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو مزین کر کے پڑھیں تو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مزین کر کے پڑھنا ہے۔ آج الحمدللہ قرآن مجید جو ہے بھرپور طریقے سے مزین طریقے سے مصر کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اور اب تو یہ مصر سے باہر نکل کر عرب کے بھی بڑے شیوخ ہیں جو ٹاپ کا قرآن پاک پڑھتے ہیں، بلکہ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور کافر صرف قرآن کے صوت کو یعنی آواز کو سن کر، ترتیل کو سن کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ قرآن اگر صحیح طریقے سے تلاوت کر کے سنا جائے تو ایک وجد طاری ہو جاتا ہے، روح کے اندر ترتازگی آ جاتی ہے، اور یہ تو حکم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ قرآن کو خوبصورت انداز سے پڑھا جائے، تلاوت کر کے پڑھا جائے، حسن ذوق سے پڑھا جائے، محبت سے پڑھا جائے، تاکہ قرآن دلوں کے اندر اترے۔ قرآن کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن کو جب بہترین قرات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو قرآن اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ اب تو دنیا کے اندر مقابلہ حسن قرات ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک چیز ایڈیشنل ایڈ کر دوں کہ قرآن مجید صرف مرد حضرات کے لیے نہیں ہے کہ صرف مرد ہی تلاوت کر سکتے ہیں، عورتیں بھی تلاوت کر سکتی ہیں۔ جو ہمارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ عورتوں کی آواز میں پردہ ہے، ان کو میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت اگر ہماری بہنیں اور بیٹیاں کریں گی تو آپ بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی کر رہے ہیں، اور بہت بڑی خدمت قرآن ہے یہ۔ اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو قرآن سکھائیں، یہ بیماری صرف ہمارے ملک میں یہ بیماری ہے، ورنہ اس وقت پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی خواتین، بیٹیاں، بچیاں قرآن کے قرات کے اندر داخل ہو چکی ہیں، لیکن ان کو اس طرح پذیرائی ابھی تک نہیں ملی جس طرح پذیرائی بین الاقوامی سطح پر مختلف ممالک کے اندر ملی ہوئی ہے۔ اس لیے آج دنیا ایک اوپن ماحول میں جا رہی ہے، تو اس اوپن ماحول کے اندر ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو قرآن کریم صوت کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ پڑھ کر اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ایسی بیٹیاں جو قرآن پاک پڑھیں گی، یہ ایک خاموش سمجھ لیں کہ نصیحت ہے، خاموش تبلیغ ہے۔ ممکن ہے اگر آپ کی بیٹی جب قرآن پڑھ رہی ہو تو اس کو سن کر کئی اور بیٹیوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو کہ ہم نے بھی قاریہ بننا ہے، ہم نے بھی قاریہ بننا۔ اور یہ چیزیں میری، چونکہ میں یہ فہم حدیث کورس ہمارا چونکہ مختصر سا ہوتا ہے، میں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوا ہے الحمدللہ، کہ خواتین نے کس انداز سے قرآن کو پڑھا ہوا ہے۔ میری بے شمار کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، بطور ریفرنسز موجود ہیں کہ قرآن مجید کو ہماری بہنوں نے، بیٹیوں نے جو اسلاف کے اندر گزری ہیں، انہیں بڑے بڑے خوبصورت انداز سے قرآن پڑھا ہے۔ بلکہ موجودہ دور کے اندر بھی ہماری بہنیں، بیٹیاں پوری دنیا سے جہاں جہاں پر مسلم کمیونٹی موجود ہے، مسلم کنٹریز موجود ہیں، وہاں پر قرآن پاک کی حافظہ بھی ہیں، قاریہ بھی ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس دعوت فکر کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرماتے ہوئے ہماری بہنیں اور بیٹیاں اور ان کی بچیاں بھی قرآن کے صوت میں شامل ہوں، قرآن کی ترتیل میں شامل ہوں، قرآن کو پڑھنے میں شامل ہوں، اور قرآن کو تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھنے میں شامل ہوں، اور یہ آواز پبلک کی جائے تاکہ لوگ سنیں، لوگ متاثر ہوں، اور لوگ اس کو تبلیغ سمجھتے ہوئے اس دائرے کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔